آپ کو ایک بات بتاؤں، اب بھلے آپ نے اگر آن کرنا ہے، میں تو آپ کے اندر آن کر لیں. قرآن پاک میں نا ٹھیک ہے وہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. اس طرح میں ایک دن پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ جی اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹوں سے نوازتے ہیں. بیٹی کو کیوں لکھا گیا؟ بیٹی کو اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ جو پری اسلامی ایرا تھا اس میں آپ کو پتہ ہی ہے خدا نخواستہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا ایک بہت ہی ایک عام سی ایک بات تھی. مطلب اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو اسے زندہ درگور کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. بٹ یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ قرآن پاک میں بیٹی کو زیادہ افضل مقام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹیوں سے نوازتے ہیں. تو بھئی یہ آپ کے گھر میں تو دو دو رحمتیں ہیں، جو مطلب وہ نعمت ہے. آپ کے گھر کی جو کمپوزیشن ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور اس کا آگے آپ نے حق آپ نے نبھا دیا ہے کہ آپ نے ان کو جو سٹیٹس دیا ہے، مطلب وہ بھی اور جو چھوٹے کو دیا ہے، بچوں کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے جو. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے. جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر جو ہوتی تھی وہ ان کے لیے بچھا دیتے ہوتے تھے. کبھی ان کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بٹھا دیا، کبھی اپنی دائیں طرف بٹھا دیا، کبھی بائیں طرف. یہ مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. مطلب اسلام نے ہمیں بتایا کہ یار آپ نے اپنی بیٹیوں کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک. اور پھر جو حضرت امام حسن اور امام حسین تھے ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی، وہ بھی حضرت فاطمہ کی وجہ سے تھی. مطلب وہ ان کو بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا کرتے ہوتے تھے. تو یہ آپ جو کام کر رہے ہیں